ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 25۔ اور اس کا انتظار جلدی ختم ہوا تھا۔ روشنی خود کے لیے نہیں، ریان کے لیے بے بس ہو کر آئی تھی، اور فرحان نے اسے سمیٹ لیا تھا اپنی اس محبت سے جو اس عرصہ میں اس سے جدا رہ کر اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اور جو اب آخری محبت تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا، اظہار کرنے والا تھا، لیکن قسمت نے الٹی چال چلی اور وہ ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فرحان فرید پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ چوکنا تھا، وہ اسے پہلے بھی سبق سکھا چکا تھا اور جانتا تھا کہ فرید کتنے پانی میں ہے، لیکن وہ باہر جا رہا تھا۔ اس بات نے اسے حیران تو کیا، لیکن دل میں کہیں سکون بھی ہوا تھا، بالکل ویسا سکون جب کوئی بلا خود ہی ٹل جائے تو ہوتا ہے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنی فیملی سمیت باہر جا چکا ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ بھی بنا۔ جب وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا، فرید کے علاوہ اسے کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ فرید سکون سے یوں ہی نہیں بیٹھا۔ اس کا گندا کھیل باقی تھا، اور اس نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا تھا۔ فرحان جانتا تھا اس کا نشانہ روشنی نہیں، وہ تھا۔ اسے روشنی کے ٹھیک ہونے کا انتظار تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا اسے معلوم نہ ہوا۔ نرس اندر آئی اور اسے جانے کا کہا۔ مجھے یقین ہے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اس کے دل سے آواز نکلی۔ فرحان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ لیا، نرمی سے اس کا ہاتھ واپس رکھا اور باہر نکل آیا۔ اگلے دن ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت میں بہتری تھی، لیکن اتنی نہیں، وہ اب بھی ICU میں تھی۔ اگلی رات میں بھی فرحان اس کے پاس گیا تھا۔ وہ تیسری رات تھی جب رات میں وہ 10 منٹ اس کے پاس سے بیٹھ کر آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولتا تھا، بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس پہر دن والی گہما گہمی نہیں تھی۔ وہ سگریٹ سلگانے کے لیے باہر گیا تھا اور 2 گھنٹوں بعد آیا تھا۔ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ نرس اس کی طرف تیزی سے آئی۔ کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ جلدی سے یہ انجیکشن لے کر آئیں، ان کو لگانے ہیں۔ نرس اس کے پاس آ کر تیزی سے بولنے لگی اور دوائی والی پرچی اس کو پکڑائی۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ خوشی فرحان کے ایک ایک لفظ سے ظاہر تھی۔ نہیں، شاید آپ کو صبح ملنے دیا جائے۔ آپ جلدی سے یہ میڈیسن لا دیں، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ نرس کے کہنے پر وہ جلدی سے فارمیسی کی جانب بڑھا۔ پہلے میڈیسن لا کر نرس کو دیں، پھر گھر فون میں لایا۔ سب ان کے گھر ہی تھے۔ اس نے حمدان کو فون کیا جو انہوں نے دوسری بیل پر اٹھایا۔ ہاں بولو، خیریت ہے؟ ان کی فکر مندانہ آواز ابھری۔ جی ماموں، روشنی کو ہوش آ گیا ہے۔ فرحان کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اللہ تیرا شکر ہے، میں آتا ہوں۔ ماموں آپ آرام سے صبح کو آ جائیے گا، ابھی روشنی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور گھر میں سب کو بتا دیں۔ اس نے انہیں منع کیا اور اگلے دن ڈاکٹر نے اوکے کا سائن دیا۔ روشنی خطرے سے باہر تھی، لیکن زیادہ تر دوائیوں کے اثر میں رہتی۔ ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ میری بچی، امی اس کے سر پر بوسہ دیتی رو پڑی۔ بس بس، وہ پریشان ہو جائے گی۔ بابا نے انہیں روکا۔ روشنی تکلیف میں تھی، لیکن اس وقت امی بابا کو دیکھ کر اسے لگا چھوٹے بچے کی طرح اس کی تکلیف ختم ہوئی ہو جیسے۔ اس نے امی کا ہاتھ تھاما جو انہوں نے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا اور سر ہلایا، گویا انہیں تسلی دی۔ سب اس کے پاس جا کر مل چکے تھے۔ سب سے آخر میں فرحان آیا تو وہ غنودگی میں تھی، دوائی کے زیر اثر تھی۔ وہ اس کے پاس پہلے بھی تھا، لیکن اس وقت وہ اکیلا تھا، پہلے سب تھے۔ وہ سو رہی تھی اور پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ فرحان اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا اور سینے پر بڑا اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کے دوسری طرف رکھے جھکا۔ اس کی سانس نارمل تھی۔ فرحان نے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ اب یہاں بس انوار صاحب اور سلمہ بیگم تھی، باقی سب جا چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد روشنی گھر آ گئی۔ زخم ابھی بھرے نہیں تھے، لیکن پہلے سے بہت بہتر تھے۔ زاہدہ بیگم نے لاہور جا کر شکرانے کی نیاز باندھی اور فرحان نے اس کا صدقہ دیا۔ دوسری زندگی ملی تھی اسے۔ ریان اب اس کے پاس آنے کی ضد کرتا تھا، لیکن روشنی تکلیف کی وجہ سے اسے پکڑ نہ پاتی۔ گھر میں اس کے پاس عریشہ اور امی تھی جو اسے سنبھال لیتی۔ سب کی موجودگی میں فرحان کو اس سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔
رات میں اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو امی اس کے پاس ہوتی تھی، اور امی اسے بتا چکی تھی جتنا وہ اس کے لیے پریشان رہا۔ ہمدان چاچو، چاچی، عریشہ سب نے ذکر کیا تھا۔ روشنی کو تو وہ پہلے سے کمزور لگا تھا۔ اس رات عریشہ ریان کو اپنے ساتھ سلانے لے گئی تھی۔ امی بھی آج اپنے کمرے میں تھی۔ جس وقت فرحان آیا وہ اکیلی تھی اور جاگ رہی تھی۔ فرحان اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ عموماً وہ اس وقت دوائی کے زیر اثر سو رہی ہوتی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی میں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ بہت سے جذبے، بہت سے احساس دونوں کی آنکھوں سے عیاں ہو رہے تھے۔ اب بہتر ہو؟ فرحان نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا حالات یوں پلٹا کھائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس دھچکے اور تکلیف سے باہر آ رہے تھے، سنبھل رہے تھے۔ کھانا کھایا؟ روشنی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ روشنی اس کے نزدیک ہوئی، اس کے کندھے سے سر لگا لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی فرحان۔ روشنی کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ میں بھی۔ فرحان نے اسے حصار میں لیتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ دونوں کے دلوں میں محبت پہلے سے بھی شدید ہوئی تھی۔ فرید کا پلان ناکام ہوا تھا۔ اس کا نشانہ فرحان، لیکن نشانہ چوک گیا۔ اس نے یہ چال بہت سوچ سمجھ کر اور ٹھنڈے دماغ سے چلی تھی، جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا ایک سب سے بہتر چال چلنے والا اوپر بھی ہے، اور جب وہ اپنی چال چلتا ہے پھر سب چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ کلر اپنے پیسے پہلے ہی لے چکا تھا۔ اس کا اس سے کوئی رابطہ نہ تھا، بلکہ فرید نے خود ہی اس سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ اگر یہی کام وہ پاکستان میں رہ کر کرتا تو وہ ضرور پھنستا۔ فرحان کا سیدھے شک اسی پر جاتا ہے۔ روشنی سے کی گئی سارا کی باتیں ان کے شک کو یقین میں بدلتی، اور وہ اتنا بے وقوف نہیں۔ اسی دوران اس نے بہت سوچ سمجھ کر چال چلی تھی، اور اس چال کے مطابق سب سے پہلا کام سارا کو شیشے میں اتارنا تھا، جو مشکل ثابت نہ ہوا۔ کوئی شک نہیں، سارا کی ہی کوششوں سے وہ باہر آیا تھا۔ اس کے مطابق اس کی زندگی میں سکون آ جاتا اگر فرحان مر جاتا، لیکن خیر اس نے خود کو تسلی دی، پھر بھی وہ پرسکون زندگی جی رہا تھا، اپنی من مرضی کی، لیکن پھر بھی دل میں کسک تھی جو دھواں چھوڑتی تھی، اور کون جانتا کہ اس کا یہ سکون وقتی اور عارضی ثابت ہونے والا تھا۔ 2 مہینوں تک روشنی بالکل تو نہیں لیکن کافی ٹھیک ہو گئی تھی، اور اتنا عرصہ سلمیٰ بیگم اور انوار صاحب اس کے پاس رہے۔ زاہدہ بیگم بھی رہنے آئی ہوئی تھیں۔ ان کا اصرار تھا کہ روشنی ان کے ساتھ لاہور چلے۔ فرحان کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن وہ لوگ بضد ہوئے تو کچھ کہہ نہ سکے، سو وہ بھی سب کے ساتھ ہی لاہور چھوڑنے گیا۔ اس کے آفس کا بھی مسئلہ تھا۔ دونوں دن ان کے ساتھ رہ کر روشنی کو اپنا اور ریان کا خیال رکھنے کی کئی تاکید کر کے وہ واپس اسلام آباد آیا تھا۔ اسے اب وہ ایک خاص کام کرنا تھا اور یکسوئی سے کرنا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد کی بات تھی، تب تک سارا اور فرید میں صورتحال بگڑ چکی تھی، اور کسی حد تک سارا بھی اس کی چالاکی جان چکی تھی۔ اس نے فرید کو بالکل ہی اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو چکی تھی۔ فرید یہاں پر اور ہی رنگ ڈھنگ اپنا چکا تھا۔ بچے بھی باپ کے انداز خوب سمجھنے لگے تھے، زیادہ تر باپ سے دور رہے تھے۔ کبھی باپ کو بہت پیار تھا ان سے، لیکن اب اسے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ اور کچھ دنوں بعد سارا کو معلوم ہوا فرید غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سمیت پکڑا گیا ہے۔ اسے صدمہ ہوا، فرید اس حد تک گر چکا تھا۔ فرید نے اس تک بڑی مشکل سے پیغام پہنچایا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ سارا نے ان پیغامات کو نظر انداز کیا، لیکن ایک دن خود مجبور ہو کر چلی گئی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ ایک کمرے میں شیشے کی دیوار کے پار ہتھکڑی لگے فرید اسے آتا دکھائی دیا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی اور رابطے کا ذریعہ فون تھا۔ سارا پلیز میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا وہ سب کیسے آیا میرے پاس۔ فون اٹھاتے ہی یقین دلانے والے انداز میں وہ جلدی جلدی بول رہا تھا، سب ثبوت تمہارے خلاف ہے، ان کے پاس CCTV فوٹیج ہے۔ فرید، سارا کا لہجہ سرد ہوا، جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ ہے، پلیز سارا مجھے بچا لو، پلیز، بچوں کے لیے۔ بچوں کا نام مت لو اب، سارا ان کے لیے نہیں جھکے گی۔ ایسا مت کہو سارا، مجھے بچوں سے بہت محبت ہے۔ اگر تمہیں بچوں سے محبت ہوتی تم کبھی بھی ہمیں اس مقام تک نہ لاتے۔ اگر تمہیں بچوں سے محبت ہوتی تو تم روشنی سے شادی نہ کرتے۔ جھوٹ بولنا بند کرو۔ جن کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی فکر ہوتی ہے نا، وہ انچاہے رشتے بھی نبھا لیتے ہیں، لیکن تم صرف اپنے لیے جیتے۔ پلیز سارا، نہیں ایسا مت کرو، پلیز میری بات تو سنو۔ اب تم میری بات سنو، مجھے آئندہ مت بلانا، ہمارے لیے تم مر چکے ہو۔ بچوں کے لیے اتنی ہی بدنصیبی کافی ہے کہ وہ ساری عمر یہ سنتے بڑے ہوں کہ ان کا باپ غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سمیت پکڑا گیا تھا۔ تو تم بچوں کا کبھی نہیں سوچتے نا، کیونکہ تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے۔
آپ سکون سے رہو اکیلے۔ باوجود کوشش کے بھی سارا کا گلا روندا تھا۔ وہ فون رکھ کر فرید کی مزید کوئی بات سنے تیزی سے اٹھی تھی اور باہر نکلی تھی۔ پیچھے فرید اسے پاگلوں کی طرح اونچی اونچی پکارنے لگا تھا۔ پاس کھڑے پولیس کے یونیفارم میں ملبوس اونچے قد کے آدمی نے اسے 2 تھپڑ لگا کر خاموش کروایا تھا۔ وہ دیوار میں لگ کر زمین پر گرا تھا اور اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ یہ پاکستان کی جیل بالکل نہیں تھی۔ یہ تمہاری فیوریٹ جگہ ہے نا؟ وہ دونوں اس وقت درختوں کے بیچ پہاڑ کے اوپر ٹھنڈیانی مقام پر اسی جگہ کھڑے تھے جہاں پہلے بھی آئے تھے۔ نہیں، فرحان نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ روشنی کے جواب نے اسے حیران کیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ میری فیوریٹ جگہ وہ ہے جہاں فرحان اور ریان میرے ساتھ ہوں۔ روشنی نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے سکون سے جواب دیا۔ اور ابھی ریان نہیں ہے۔ فرحان نے اس کے گرد حصار باندھا۔ روشنی کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے آنکھیں بند کیے پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا سے درختوں کے پتوں میں ہونے والی سرسراہٹ اور فرحان کے دھڑکتے دل کو سنتے رہی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں؟ اس نے سر اٹھا کر کہا۔ وہ اس کے گھیرے میں اس کے قریب تر تھی۔ کیا تمہیں الفاظ فرحان کے لبوں پر آ کر رک گئے، جانے کیوں اس میں وہ بات کرنے کی ہمت کیوں نہ تھی۔ اس کی طرف دیکھتی روشنی نے لب آپس میں پینچ کر ہنسی دبائی اور پوچھا، کیا؟ کچھ نہیں، اس نے کہا تو روشنی اس کے حصار سے نکلتی پیچھے کو ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پوچھے نا، کیا پوچھنا تھا؟ وہ ٹھنکی، لیکن فرحان پھر بھی کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چلے میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہ مجھے ریان کے بابا سے محبت ہے، اس نے روانی میں کہا۔ پر ماں کو اپنے بچوں کے باپ سے ہوتی ہے۔ ہر ماں کو اپنے بچوں کے باپ سے ہوتی ہے۔ فرحان کی تسلی نہ ہوئی۔ اچھا، تو مجھے فرحان سکندر سے محبت ہے۔ وہ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر اسے دیکھتی ہوئی روانی میں بولی۔ فرحان اسے دیکھتا رہ گیا، کچھ دیر بعد بولا، تم نہیں پوچھو گی مجھ سے؟ نہیں، روشنی سکون سے بولتی اب سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ فرحان اسے دیکھ رہا تھا، وہ اب بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ روشنی کی آنکھیں قدرت کے حسین منظر کو قید کر رہی تھیں۔ کیسے؟ آپ کی آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ اب کہ روشنی نے اسے دیکھا، فرحان کو اس کی آنکھوں میں روشنیاں سی بھری لگیں جن روشنیوں نے اسے قید کیا تھا۔ اسے پھر وہی لمحہ یاد آیا۔ تمہیں یاد ہے جب تم گھر آئی تھی اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ اس وقت تم نے مجھے دیکھا تھا، لیکن تم نے صرف دیکھا نہیں تھا، مجھے قید بھی کر لیا تھا۔ کیسے کیا تھا وہ تم نے؟ صرف ایک پل کے لیے دیکھا تھا تم نے مجھے اور نظریں موڑ لی تھیں۔ وہ کہے بنا نہ رہ پایا۔ اس کی بات نے روشنی کو سخت کیا تھا۔ اسے اپنی وہ دعائیں نہیں بھولتی تھی جو اس نے اپنی محبت کے لیے اللہ سے رو رو کر مانگی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے منجمد دیکھ کر فرحان پریشان ہوا۔ کچھ نہیں۔ وہ ہوش میں آئی، جیسے آج اس کا یقین مزید پختہ ہوا تھا کہ سچے دل سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ فرحان یہ بات نہ بھی بتاتا پھر بھی وہ اس کی محبت کو محسوس کر چکی تھی، لیکن جس لمحے کی وہ بات کر رہا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اللہ کب کس وقت دعاؤں کو پورا کر دے ہم نہیں جانتے، یہ بھید اللہ کے ہی ہیں۔ بتاؤ نا۔ وہ ابھی بھی اس کے جواب کا منتظر تھا کہ اس کا فون بجا۔ لگتا ہے ہمارے لاڈلے نے اپنی خالہ کی ساری انرجی ختم کر دی ہے، فرحان اقرا کا نمبر دیکھ کر بولا تو روشنی کو ہنسی آئی۔ ریان نے جب سے چلنا سیکھا تھا ٹکتا ہی نہیں تھا۔ جی ہاں ہم ابھی آ رہے ہیں۔ بس پہنچ گئے، تم فون رکھو، ابھی آئے۔ اقرا فون اٹھاتے ہی شروع ہوئی تھی۔ چلیں بیگم، آپ کا بیٹا ریس میں فرسٹ آیا ہوگا، لیکن خالہ کو خوب تھکا دیا ہے اس نے۔ فرحان نے فون بند کر کے اسے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلاتی اس کے ہم قدم ہوئی۔ چلو ایک بار پھر سے راہی ساتھ چلتے ہیں، رنجشیں بھلاتے ہیں، ایک قدم میں بڑھاتا ہوں، ایک قدم تم بڑھاؤ، کہ شاید اب بھی ہمارے درمیان کچھ محبت کی ساتیں ہیں، امید کی لہروں پر پھر کشتی اتارتے ہیں۔ چلو ایک بار پھر سے محبت کرتے ہیں، راہی ساتھ چلتے ہیں۔ جی تو تمام سامعین، امید کرتے ہیں کتاب نگری کی پیشکش راہی ساتھ چلتے ہیں از قلم ارم راحیل احمد آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی خدمت میں ایک نئے ناول کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تو تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔